سینیٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نئے پلیئرز بھی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں. زیلنسکی کو دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ پیٹریوٹ دے دیں, میں آپ کو سولوشن دے دیتا ہوں ایرانین ڈرونز کا. ایک تو یہ. دوسرا اسپین نے منع کر دیا کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. برطانیہ بھی ایسی ہی بات کر رہا ہے. روس اور برطانیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ جو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہا ہے, جیسے پرنس سلطان ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا جہاں پر خاصا نقصان ہوا ہے امریکہ کا, وہ رشینز کو الزام دے رہا ہے کہ انہوں نے کیا. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے سفارتکار کو کہا ہے کہ جی, یا وہاں سے ایک شخصیت کو کہ آپ جی ملک سے نکل جائیں. تو یہ آپ کو کیا بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جو گریٹر گیم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یہ جو ہے نا, یہ جو لائن ہے بٹوین رشیا اینڈ ایسٹرن یورپ, یوکرین اور ایران اور جو مڈل ایسٹ ہے, یہ ایک جوائنٹ کیا کہتے ہیں لائن بھی بن سکتی ہے. صرف بیچ میں اس وقت آذربائیجان اور جارجیا اور آرمینیا رہ گئے. اگر وہ مل جائے تو یہ تو بالکل ایک ہی تقریباً اس کا وہ ہو جائے گا معاملہ. جہاں تک اس کی کوآرڈینیٹس کی بات ہے, وہ تو دیکھیں رشین جو فارن منسٹر اس نے کہا ہے کہ امریکن بیسس کے کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ ہمیں دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے. تو وہ تو ایسی چیز ہے, کئی ایسے بھی ہیں جن کا نہیں بھی پتا تھا, وہاں پر بھی لگ گیا نا جا کے بتا دیا. پھر دیکھیں ایک بات, یہ جو ابھی ہوئی ہے بیلفور ڈیکلریشن والی احمد صاحب نے جو کی ہے, دیکھیں جب 1913 میں فیڈرل ریزرو بینک بنتا ہے جس کے تحت یہودی جو ہیں ان کی اجارہ داری ہو جاتی ہے فائنینشیل سسٹم پہ امریکہ کے. 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں آٹومن امپائر تباہ ہوتی ہے, بیلفور ڈیکلریشن ہوتا ہے, اور بیلفور ڈیکلریشن کی روح سے آپ یہودی آبادکاریاں فلسطین میں بنانا شروع کرتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار, یہ اس کا نتیجہ یہ ہے, سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے, اس کا نتیجہ نکلتا ہے اسرائیل, موساد اور CIA. اور جو ورلڈ وار 3 ہے اس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بن جائے. یہ ہے ساری کی ساری گیم جو ان کے حساب سے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا اپنا گیم ہے ظاہر ہے, اور مطلب کہ یہودیوں کو آپ جو مرضی کریں, آپ 15 کروڑ ٹوٹل آبادی ہے, لیکن آپ ان کی دیکھیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہتا ہے میں یہودی ہوں, کیئر سٹارمر یہودی ہے, یوکرین کا پریزیڈنٹ یہودی ہے, میکسیکو کی پریزیڈنٹ یہودی ہے, ارجنٹینا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہودی ہے, یہ زائنسٹ ہے. یہ میں آپ کو باقی سارے بھی ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا پہ انہوں نے جو ہے وہ پیسے کے تھرو اپنا قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے چلتے. پھر کچھ عرصے تک اگر مودی کی نہ سنی گئی نا تو اس نے بھی اعلان کر دینا کہ میں بھی یہودی. وہ زائنسٹ تو ہے نا, وہ ہندوتوا والا زائنسٹ ہے نا, وہ جو ہندوتوا والا, وہ ہندوتوا میں اور زائنزم میں تھوڑا ہی فرق ہے. وہ ہندو زائنسٹ ہیں, یہ باقی سارے والے کالے ہیں, وہ گورے ہیں. یہ پھر ایک اور بات دیکھیں, یہ جو اگر آپ ویتنام وار کو کلوزلی واچ کریں تو ویتنام وار بھی ایک شروع میں سٹارٹ ہوئی تھی کہ میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ کے کہ انہوں نے چند ہزار فوجی بھیجے تھے, ایمفیبیس اسالٹ شپ بھیج دیا ساتھ میں اس کے ساتھ, اور ود ان 2 ایئرز 3 ایئرز وہ کئی لاکھ, 500,000 کے قریب جو ہے وہ ڈپلائمنٹ چلی گئی تھی. تو یہ انیشلی بھیجتے ایسے ہی, اس کو ایئر سپورٹ دیتے ہیں, وہ وہاں پہ اپنے قدم جماتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ زیادہ فورسز کو وہاں پہ لے آتے ہیں. تو یہ اب ان کا پلان یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے سارا کا سارا. اب جو نیا نظام جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک نئے آرڈر کو اس خطے میں لیڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, تو انشاءاللہ ہم اپنا پورا رول پلے کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو ہم نے رکوانا ہے, کیونکہ اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہے, ویسے تو اسرائیل کو بھی ہے لیکن اس سے مسلمان ممالک کو بہت نقصان ہے. تو وہ چاہے ایران تباہ, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, چاہے GCC میں جو ہے وہ تباہ کاری ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہے. تو ہمارا تو نقصان ادھر وے ہو رہا ہے. تو اور ہمیں یہ بات سمجھنی, معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا وہ ہے دشمن, ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی, بڑی اہم ہے. پرائمری اینمی اسرائیل ہے. جو کچھ انہوں نے غزہ میں کیا اور جو وہ الاقصی مسجد کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ نفرت پائی جاتی ہے. بالکل ایسا